اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الحج، اور کتاب الحج میں ہماری گفتگو چل رہی تھی فی باقی المحظورات، اور اس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں المسألۃ الخامسہ، پانچواں مسئلہ۔ چار مسئلے ہم کل پڑھ چکے تھے۔ پانچویں مسائل میں جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اس میں کہہ رہے ہیں فی حلق الشعر شعۃ، یعنی اگر کوئی حالت احرام میں سر کے بال مونڈ رہا ہے، فی حلق الشعر، صحیح ہے، کوئی سر کے بال، حلق کہتے ہیں مونڈنے کو، اور صرف حلق کے نہیں مولانا، اگر کوئی ابطین کے یعنی بغل کے بھی مونڈ رہا ہے، صحیح نا، بغل جانتے ہیں نا، اگر وہاں کی بھی بال مونڈ رہا ہے تب بھی اس کو کیا دینی ہے کفارے میں؟ ایک بکری دینی ہے۔ یا کیا کرے گا؟ او اطعام عشرت مساکین، یا کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو۔ عشرت مساکین یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ واضح؟ کیا کرے گا؟ یا تو ایک بکری یا 10 مسکین کو کھانا۔ کتنا کتنا؟ لکل مسکین مدن، ہر مسکین کو ایک مد۔ ایک مد کس کا کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام، یعنی ہر مسکین کو آپ کو 750 گرام دینا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کہہ رہے ہیں او سیام ثلاثت ایام، یا کیا کرے؟ یا 3 دن روزہ رکھے۔ اور یہ حکم ہر حالت میں ہے مولانا، ان کا مسترن، چاہے مجبور ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر سر میں پڑیا ہو گئی ہے، بال کا مونڈنا ضروری ہے، تب بھی کیا کرے؟ ایک بکری کفارے میں دے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 3 دن روزہ رکھے۔ سمجھنا ہے بات؟ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرًّا، چاہے آپ مجبور ہی کیوں نہ ہوں۔ السادسہ دیکھیے، المسئلۃ السادسہ فی نطف الابطین شاۃ، فی نطف الابطین، نطف کہتے ہیں اکھیڑنا، نطف یعنی اکھیڑنا، ابطین کہتے ہیں بغل کو، دونوں بغلوں کو، دونوں بغل کے بال اکھیڑنے پر کیا ہے؟ شاۃن، بکری۔ اگر ہاتھوں سے بال اکھاڑ رہے ہیں آپ بغل کے تو بکری۔ وفی احدہما، اگر دونوں کے نہیں اکھاڑے آپ نے، ایک بغل کا اکھاڑا ایک کو چھوڑ دیا، اگر ایسا کیا ہے، اطعام ثلاثت مساکین، کیا کریں گے پھر؟ 3 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ رَأْسِهِ، اگر گر جائے اس کے سر سے، او لحیتہ، یا اس کے داڑھی سے، لحیہ کس کو کہیں گے؟ داڑھی کو، شیء بمسہ، کچھ اس کے چھونے سے، ہوتا ہے کہ نہیں کچھ لوگوں کی عادت داڑھی میں ہاتھ پھیرنا، سر میں ہاتھ پھیرنا، تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ سَقَطَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ لَحْيَتِهِ شَيْءٌ بِمَسِّهِ، کہ اگر گر جائے اس کے سر سے یا داڑھی سے کوئی چیز اس کے چھونے کی وجہ سے، تَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِّن طَعَامٍ، تو وہ ایک مٹھی کھانا کیا کرے گا؟ صدقہ دے گا۔ سمجھ آئے گا؟
وَإِن كَانَ فِي الْوُضُوءِ، لیکن اگر وضو کرتے ہوئے کچھ بال گر گئے، فَلَا شَيْءَ، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ السابعہ دیکھیں، فی التذلیل سائرن شعتن، سائے میں چلنا کیا ہوگا؟ بکری۔ اگر حالت احرام میں آپ چلتے ہوئے سائے میں آ گئے، یعنی بس میں سفر کر لیا، ٹھیک ہے، چھتری لگا لی چلتے ہوئے، ٹرین میں سفر کیا، جہاز میں سفر کیا حالت احرام میں، کیا دینا ہے؟ میٹرو میں سفر کیا، ایک بکری کفارہ۔ آپ کے ہاں غالباً یہ حرام نہیں ہے نا محمد علی حسین صاحب؟ جی آپ کے ہاں حرام نہیں ہے شاید حالت احرام میں سائیدار گاڑیوں میں چلنا؟ نہیں حرام نہیں۔ ہمارے یہاں جیسے صرف ایک مرجع ہے جنہوں نے اجازت دے رکھی ہے، آیت اللہ وحید خراسانی، جی، اور باقی مراجع نے احتیاط واجب کہا ہے۔ اور احتیاط واجب کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر ہے کہ احتیاط کیا جائے۔ ہاں، یعنی وہ وجوب کی حد تک ہوتا ہے، لیکن ایسے جی، میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف جو اس میں چھوٹ دے رہا ہو ادھر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر مجتہد کا فتویٰ ہے تب آپ رجوع نہیں کر سکتے، جی، لیکن اگر مجتہد نے کسی فتوے کو احتیاط واجب لگا کر بیان کیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رجوع کر سکتے ہیں۔ مثلا اس مسئلے میں یعنی آیت اللہ سستانی کا، آیت اللہ خامنئی کا، آیت اللہ خمینی کا، ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ دن میں آپ سفر نہیں کر سکتے لیکن رات میں سفر کر سکتے ہیں۔ جی، پھر تذلیل سائرن جو شاتن ہے یہ دن کے لیے ہے، رات کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے کب جاتے ہیں؟ مغرب سے پہلے جائیں گے مسجد عائشہ، مغرب کی نماز مسجد عائشہ میں پڑھیں گے، وہاں سے احرام باندھ کے پھر گاڑی میں بیٹھ کے سیدھے مکہ پہنچ گئے آپ۔ چونکہ اب رات ہو چکی ہے، رات میں سفر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ہمارے یہاں سے جو بھی حاجی جاتے ہیں جوفا پہنچتے ہیں، جوفا مغرب سے پہلے پہنچتے ہیں، چونکہ 2 بجے تک میرے خیال سے وہ پہنچتے ہیں، 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے 2:30 بجے جیسا، جو جدہ پہنچے، جدہ پہنچنے کے بعد 1 گھنٹے میں بس ملتی ہے، کچھ گھنٹے سفر کر کے مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں جوفا میں جائیں گے، غسل وغیرہ کریں گے، احرام کا کپڑا پہنیں گے، پھر مغرب کی نماز کے بعد احرام کی نیت و تلبیہ کہہ کے پھر سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو رات کیوں چنی جاتی ہے؟ رات اس لیے چنی جاتی ہے تاکہ آپ پہ کفارہ عائد نہ ہو۔ لیکن اگر دن میں آپ سفر کر رہے ہیں تو دن میں آپ چونکہ احتیاط واجب ہے، اس صورت میں آپ کو آیت اللہ وحید خراسانی صاحب اجازت دیتے ہیں کہ آپ دن میں بھی سائیدار اس میں چل سکتے ہیں۔ تو حج کے اس میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہمیں تقلید کو کسی دوسرے مرجع کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی صاحب کے ہاں رمی جمرات میں شرط ہے احتیاط واجب کے بنا پر کہ آپ اپنے قد سے اوپر نہ ماریں۔ جو انسانی قد ہوتا ہے 6 فٹ 7 فٹ، اتنے قد کے اندر ماریں، چونکہ اصل جمرہ وہی تھا۔ پوری دیوار پہ مارنا جائز نہیں ہے بلکہ آپ درمیان میں ماریں، صحیح ہے؟ تو اب اتنی بھیڑ میں درمیان میں آپ کہاں ماریں گے؟ آپ کی لگی نہیں لگی کیا پتہ چلے گا؟ جی، اس صورت میں ہم تقلید کو بدلوا دیتے ہیں اور کروا دیتے ہیں آیت اللہ خامنئی کی طرف۔ صحیح ہے کہ ان کی تقلید میں آپ ماریں، وہ کہیں بھی مارو اجازت دیتے ہیں، دیوار میں کہیں بھی مار تو رمی ہو جائے گی آپ کی۔ آیت اللہ سستانی صاحب کے مطابق کہاں مارنا ہے آپ کو؟ بیچ میں مارنا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا حج میں جو ہے جو حاجی حضرات ہوتے ہیں ان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں آپ کو کیا انجام دینا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں فی التضلیل سائرا شاتن، اگر دن میں چلتے ہوئے مولانا سائے میں آ گیا تو آپ کو کیا دینا ہوگا؟ بکری۔ وَكَذَا فِي تَغْطِيَةِ الرَّاسِ، مرد کے لیے مولانا، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ وَكَذَا فِي تَغْطِيَةِ الرَّاسِ، اسی طرح سر کے ڈھکنے میں، سر کے ڈھکنے میں بھی مولانا کیا ہے؟ بکری۔ لیکن اب سر میں مراجع کرام نے کان کو بھی شامل کیا ہے، کان کو بھی، جیسے ہم یہ ہیڈ فون ابھی لگائے ہوئے ہیں، حالت احرام میں کیا ہو جائے گا؟ کفارہ، چونکہ کان کیا ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں۔ یا اگر ہم نے اس طرح سے موبائل کو سٹا لیا، کان چھپا کہ نہیں چھپا؟ کفارہ واجب۔ اگر وہ سب آتا ہے، کیا دیکھا آپ نے، وہ جو گول گول کیا اس کو بولتے ہیں، بڈس، ایئر بڈ، ایئر بڈ میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے پورا کان نہیں چھپتا، چونکہ اندر رہتا ہے، وہ کان کھلا رہتا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے حالت احرام میں، یا اسپیکر پہ بات کیجئے، لیکن مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ، چاہے وہ ضرورت کے تحت ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ایک بکری دینی دینی ہے مولا، مجبوری میں بھی اگر کان بند آگا جی، انہوں نے یہ استدلال کہاں سے کیا ہے کان والا؟ کان والا، اب یہ استدلال کے لیے ہمیں جب دیکھنا ہوگا نا، تو ہمیں جب ہم لوگ پڑھیں گے فقہ استدلالی، جی، اب یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے کہیں پہ روایتیں نہیں دے رکھی ہیں، جی، یہ علامہ ہلی کے فتاوے کی کتاب ہے، علامہ ہندی، صحیح نا؟ یہ جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ ان کی کتاب ہے۔ تو جی، اگر ہم لوگ فقہ استدلالی پڑھیں گے تو اس میں مسائل کے ساتھ ساتھ کس احادیث کن آیتوں سے استنباط کیا گیا ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ جی، جی، ہاں، تو یہاں تو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی، جی، وفی الجدال صادقا، جدال کہتے ہیں مولانا، کسے کہیں گے؟ آپ کہیے لا واللہ، بل واللہ، بلا واللہ، آپ سچے ہیں، یعنی قسم کھائیں آپ، اور قسم کھانے میں آپ سچے ہیں، صحیح ہے۔ سلاسن، اگر ایسا 3 مرتبہ انجام دے رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ شاتن، بکری۔ وَكَذَا فِي الْكَاذِبِ مَرَّةً، اور اگر آپ جھوٹے رہے اور قسم کھا رہے ہیں تو ایک ہی بار میں ایک بکری ہو جائے گی۔ سچے ہونے کی صورت میں 3 مرتبہ جب قسم کھائیں گے تو ایک بکری، اور اگر جھوٹی قسم آپ کھا رہے ہیں ایک ہی بار میں ایک بکری۔ وَلَوْ سَنَّا فَبَقَرَةٌ، اگر ایسا 2 بار کر دیں تو کیا دینا ہوگا؟ گائے دینی ہوگی۔ یعنی اگر جھوٹا آپ نے کیا کیا، جھوٹی قسم 2 مرتبہ کھائی تو گائے۔ وَلَوْ سَلَّسَ فَبُزْنَةٌ، اگر 3 مرتبہ جھوٹی قسم کھائی تو کیا دینا ہوگا؟ بدنہ۔ اب مولانا التاسعہ، اگر آپ الدہن الطیب، خوشبودار تیل کے استعمال میں، وقلع الزرس، زرس کہتے ہیں داڑھ کو، داڑھ کے اکھاڑنے میں، خوشبودار تیل، پتہ چلا سر درد کر رہا تھا، نورت نے استعمال کر لیا آپ نے، وہی میدان عرفات میں، کیا ہوگا آپ پہ؟ ایک بکری، داڑھ اکھاڑا ایک بکری۔ العاشر دیکھیے، فی الشجرۃ الکبیرۃ بقرۃ، اگر آپ نے کوئی بڑا پیڑ اکھاڑا ہے تو
क्या देना होगा? गाय। वफी सगीरत शातून, और छोटे पेड़ पे एक बकरी। वफी अबादिहा कीमतुहु, लेकिन अगर उसका कुछ हिस्सा तोड़ा है तो उसकी कीमत, जैसे एक डंडी तोड़ी, एक डाली तोड़ी, तो जो उसकी वैल्यू है वो आपको देनी है। 11वां मसला देखिए, ततकर्रुल कफ्फारतु बितकर्रुरिल वत्ई वल लब्स, कह रहे कफ्फारे की तकरार होगी बितकर्रुरिल वत्ई, यानी वत्ई कहते हैं किसको? जिमा को। जितनी बार जमा करेंगे उतनी बार आपको उतने बुदने देने हैं। इसी तरह से सिला हुआ लिबास जितनी बार पहनेंगे, हाँ अभी आप पहना, फिर उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर पहना, उतने कफ्फारे आप पर लगते चले जाएंगे। मा इख्तिलाफिल मजलिस, जब मजलिस में क्या हो? इख्तिलाफ पाया जा रहा हो, एक अभी एक बाद में। वत्तीबु कदालिक, और इसी तरह खुशबू। पता चला नमाज सुबह के लिए गए तो खुशबू लगा के गए, जोहर में गए तो खुशबू लगा के गए, तो क्या देना है आपको? उसी एतबार से उसका कफारा देना है। अस्सानिया अशरा, देखिए मौलाना, ला कफारत अलल जाहिली वन्नासी, कह रहे हैं अगर कोई जाहिल है या भूल गया है तो उस पर कोई कफारा नहीं है, इल्ला फिस्सैद, सिवाय शिकार के। यानी शिकार एक है ऐसा है कि जिसमें भूले से, जहालत की बिना पर जिस सूरत में भी हो उस पर कफारा वाजिब है, लेकिन उसके अलावा अगर भूले से कुछ हो जा रहा है तो उस पर कफारा नहीं है। मिसाल के तौर पर कान मोबाइल से लगा लिया, मोबाइल से कान लगा लिया, गलती से लगाया, कोई हरज नहीं, उस पर कफारा वाजिब नहीं होगा, चूंकि इंसान की आदत में था, उसने उठाया फौरन लगा लिया, किसी ने मुतवज्जे किया, अरे भाई क्या कर रहे हो, फौरन वो क्या हो गया? मुतवज्जे हो गया, तो उस सूरत में आप पे कफारा वाजिब नहीं है। सही है। और इसके बाद आता है मौलाना अलबाबुस सादिसु, इस मसाइल में कोई मुश्किल तो नहीं है आप लोगों को? हाँ, यानी ज्यादातर मालूम क्या, ये बहस वाले में आपको थोड़ा अपने गुस्से पे, हज में ऐसे ही आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, चूंकि देखिए भीड़ होती है, कहीं आपको लाइन में लगना पड़ेगा, सही, इंतजार करना पड़ेगा, हरम में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, दूसरी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कि आप सब्र से काम। अब मैं बताऊं मैना के मैदान में जो हमारे साथ हुआ, कि चूंकि गद्दे पे तो नमाज नहीं हो सकती, जमात की नमाज होती थी खैमे में, यानी हमारे खैमे में 15 या 20 थे अहले सुन्नत हजरात, गुजरात के, बाकी सब शिया हजरात थे। तो क्या है, पहले वो जमात कर लेते थे, है ना, वो जमात कर लेते थे, फिर अपनी जमात होती थी, फिर हाफिज जी दुआ हुआ कराते रहते थे साइड में बैठ के, तो उसके लिए गद्दे उठाते थे, गद्दे उठाए ताकि जमात हो सके। एक साहब उसमें सो रहे थे, सोते सोते उनको उठाया गया, वे उठ जाओ, तो उठ ही नहीं रहे थे, तो भड़क गए, किसी ने ज्यादा कुछ कर दिया हो, भड़क गए और कहने लगे गस्बी जगह में तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम लोगों की नमाज नहीं होगी, ये है वो है। वहां क्या है, वहां अपने आप पे क्या रखना है, कंट्रोल रखना। सही है, फौरन गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और फौरन गर्मा गर्मी शुरू कर दें आप। सब कौन से अमल हैं? शैतानी अमल है कि नहीं? वहां हम गए किस लिए हैं? ताकि हम अपने रब को पहचान सकें और अपने आप को पहचान सकें। वहां भी अगर हम यहाँ वाली रीत अपनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं जो मजबूर हों, परेशान हों, आप उनकी मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, रास्ता बता सकते हैं, रास्ता बताइए। कितने लोग हैं जो खिदमत करते हैं, फी सबीलिल्लाह खिदमत का अंजाम देते हैं। वहां भी जो लोग मिना के मैदान में, अरफात के मैदान में जो लोग खिदमत करते हैं,
وہ سارے اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، فری آف کاسٹ خدمت کرتے ہیں، 3-4 دن ویڈیو آتے ہیں، پورے سال میں کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں مولانا شکار تو آپ کریں گے کہاں، باقی جتنے کفارے ہیں ایسے ہیں کہ تقریباً عام طور پر اگر آپ احتیاط کریں گے تو کوئی کفارہ آپ پر لاگو ہونے والا نہیں۔ ہاں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں آپ مجبور ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ تقلید کو بدل دیجئے، نہیں پتا ہے اور سستانی صاحب کی تقلید میں رہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ایک بکری دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے جو لوگ مدینے گئے ہیں تو مسجد شجرہ سے آپ کو اگر دن میں بس دے دی گئی تو آپ کو مجبوراً سفر کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، اس صورت میں آپ کیا کریں گے، آپ کو ایک بکری کیا دینی ہے، ہاں راہ خدا میں دینی ہی دینی ہے۔ ہم جب اس طرح سے مسائل بتاتے تھے تو جو ہمارے قافلے کے سردار تھے کہنے کا مولانا تھوڑا ڈرائیے، ہم نے کہا ارے بھائی اب شریعت نہیں ڈرا رہی تو ہم کو ڈرائے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہہ دیا، لا کفارۃ علی الجاہل والناسی، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ لوگ عمدن کوئی کام نہیں کرتے۔ اب کان کا موبائل لگانا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، غلط چیز بھولے سے ہو سکتا ہے، کوئی کیا کر لے، سیب سونگ لے، کھانا سونگ لے، بھولے سے ہو سکتا ہے، اس کو کھانا صحیح نہیں لگا اس نے سونگ لیا، کیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح، جو کہ خوشبو کا سونگنا کیا ہے حالت احرام میں حرام، لیکن ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کہ وہ کس کنڈیشن میں اور کہاں ہے، تو کیا اس پر بکری دینی واجب ہے؟ نہیں، اس پر واجب نہیں ہے۔ بس ان میں سے 3-4 ہیں جو واجب ہیں، جن میں باقاعدہ واجب ہے، باقی پہ واجب نہیں ہے، تو انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال انسان اگر ان سب کی حالت احرام میں پریکٹس کر لیتا ہے تو باقی کی زندگی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، کہ اپنے نفس پہ مکمل کنٹرول ہوتا ہے نا، نفس پر مکمل کنٹرول اور خدا کی اطاعت میں انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے تو منع کیا ہے، پھر اس کے قریب نہیں جاتا۔ خداوند عالم ہم سب کو اور آپ سب کو صحیح ہے حج کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، تاکہ جو ہم لوگ یہاں پڑھیں اس کی تطبیق ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔